ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 5 باب 1 تا 11 آیات مقدسہ۔ اور جب وہ جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی، اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب سے جو انہوں نے کی تھی، وہ اور اس کے سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدم گیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج 5 سپٹمبر ہے اور عالمگیر کلیسیا، بالخصوص بھارت کی کلیسیا، مقدسہ مدر ٹریزا کا یوم یادگار منا رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہے جنہوں نے کسی کو مقدس قرار دیے جانے کی رسومات کو دیکھا جو آپ کی زندگی میں مقدس قرار پائے۔ کہتے کلیسیا میں یوں تو لاتعداد مقدسین ایسے ہیں جنہوں نے مسیحیت کے فروغ کے لیے بے شمار دکھ اٹھائے اور پھر انہیں ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور شہادت کی بنا پر انہیں مقدس قرار دیا گیا۔ انہیں مقدس قرار اس لیے دیا کہ انہوں نے مذہب کی خاطر، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی خاطر اپنی جان پیش کر دی۔ میرے عزیزو، اپنے مذہب اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے خدا کے لیے جان دینا آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اپنے مذہب، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور خدا کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق زندہ رہنا اور زندگی بسر کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اور مقدس مدر ٹریزا کا شمار انہی مقدسین میں ہوتا ہے جو خدا اور اس کی تعلیم کے مطابق جیے۔ مدر ٹریزا رومن کیتھولک راہبہ تھی جو پیدا تو مقدونیہ میں ہوئیں، لیکن انہوں نے زندگی کی تمام عیش و عشرت اور آرام دہ زندگی کو خیر بات کہہ کر ہندوستان جیسے غریب ملک کی غریب ترین آبادی کی خدمت کی، اور تقریباً 7 دہائیوں تک لاچار، مجبور، بے کس زمانے کے دھتکارے اور رد کیے ہوئے انسانوں کی بلا رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کی خدمت کی۔ ایک موقع پر جب وہ کسی ایسے شخص کے
زخم دھو رہی تھی جس کے زخموں سے شدید بدبو اور تعفن اٹھ رہا تھا، تو ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو بدبو نہیں آتی؟ آپ ایسے لوگوں کی خدمت کیسے کر لیتی ہیں؟ تو مدر ٹریسا نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کیونکہ مجھے ان میں خداوند یسوع نظر آتا ہے، میں یہ سوچ کر سب کچھ کر پاتی ہوں کہ میں ان کی خدمت کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہی ہوں۔ میرے عزیزو، مدر ٹریسا نے اس بلاہٹ کو اپنے تک محدود نہ رکھا، بلکہ مشن آف چیریٹی کے آرڈر کی بنیاد بھی رکھی، اور آج دنیا بھر میں بے شمار مشن آف چیریٹی کی سسٹر صاحبات مدر ٹریسا کے اس مشن کو جاری رکھے ہیں۔ مدر ٹریسا کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دوسروں کی خوشی چاہیں اور ممکنہ حد تک دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ آپ جہاں بھی جائیں، جس سے بھی ملیں، محبت کو فروغ دیں، اور بڑی بڑی باتوں میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وفادار رہے، اور وفاداری، تابعداری، فرمانبرداری ہی آپ کی طاقت ہے۔ اپنے پیاروں یعنی ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے بھی پیار کریں اور ایک وفادار رہبر بنیں، اور اپنی بلاہٹ کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح کے پہلے شاگردوں کا ذکر ہے۔ خداوند یسوع اپنے پیروکاروں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ وہ مایوس اور تھکے ماندوں کی فکر کریں، اور وہ خداوند یسوع مسیح تھکے ماندوں اور مایوس لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں پر یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ انسانی روپ میں خدا ہے، اور زمین و آسمان، ہوا، پانی، چرند پرند، ہر شے پر اختیار رکھتا ہے، اور وہ گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ان سے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، شاگرد ہونے کے لیے پاکیزگی کی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان اور فرمانبرداری سب سے زیادہ اہم ہے۔ خداوند یسوع مسیح عالم اور فاضل اور کوالیفائڈ لوگوں کو نہیں بلاتا، بلکہ وہ عام اور سادہ لوگوں کو بلاتا اور پھر انہیں کوالیفائی کر دیتا ہے۔ جناسرت کی جھیل کے کنارے واقع ہونے والے 4 معجزات میں یہ پہلا معجزہ ہے، جو حروف عام میں معجزانہ ماہی گیری کا معجزہ کہلاتا ہے۔ اس معجزے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جھیل کے کنارے ایک بہت بڑے ہجوم کو تعلیم دے رہا تھا، اور ہجوم کا جوش و خروش اس قدر تھا کہ لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور خطرہ تھا کہ اس کو دبا ہی نہ دیں، اور ایسے میں کنارے پر 2 کشتیاں لنگر اندوز تھیں۔ ان کشتیوں کے مالک اپنے جال دھو رہے تھے۔ یہ جال اور یہ کشتیاں خالی تھیں، ان کے پاس ایک بھی مچھلی نہ تھی۔ رات بھر محنت و مشقت اور بھرپور کوششوں کے باوجود کوئی ایک چھوٹی سی مچھلی بھی پکڑ نہ پائے۔ ایسے میں شمعون نے ایک آواز سنی۔ خداوند یسوع نے اس کی کشتی میں بیٹھ کر تعلیم دینا چاہی، اور شمعون نے اپنی خالی کشتی میں خداوند یسوع مسیح کو بٹھا لیا۔ تعلیم دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ گہرے میں لے چل اور اپنا جال ڈال۔ شمعون نے اپنے تجربے اور عمل کی بدولت ماہرانہ رائے دی اور کہا کہ یہ وقت مچھلی پکڑنے کا نہیں، مچھلی رات کو پکڑی جاتی ہے، دن کے وقت نہیں، مگر تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں۔ اور پھر اس نے زندگی میں
پہلی مرتبہ زندگی کا یادگار شکار پایا۔ اس قدر مچھلیاں تھیں کہ جال مچھلیوں کی بہتات سے پھٹنے لگے۔ میرے عزیزو، جب خدا یسوع ہماری خالی زندگی میں آتا ہے اور ہم اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اسے اپنا خدا، اپنا مالک مان لیتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شمعون پطرس نے جو مچھلیاں پکڑیں وہ اس قدر زیادہ تھیں کہ اسے مدد کے لیے دوسروں کو بلانا پڑا۔ اکثر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خداوند یسوع نے یہ معجزہ کیوں ظاہر کیا؟ شمعون نے تو منع کیا تھا، وہ گہرے میں لے جا کر جال ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اس نے خداوند یسوع مسیح سے مدد مانگی۔ پھر خداوند یسوع نے یہ معجزہ کیوں کیا؟ اور اس کا جواب ایک ہی ہے کہ خداوند یسوع نے اس کی کشتی پر کھڑے ہو کر تعلیم دی، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ وہ کشتی خدا کی بادشاہی کی تعلیم عام کرنے کے لیے مستعمل ہوئی، اور خداوند یسوع نے شمعون کی اس چھوٹی سی قربانی کو یاد رکھا، اور اسی کشتی پر انہی قدموں پر کھڑے ہو کر اس حقیر سی قربانی کا صلہ اور معاوضہ اس قدر عظیم شکار کی صورت میں دیا کہ اس سے سنبھلے نہ سنبھل پایا۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس کے فروغ کے لیے آپ کی دی گئی حقیر سے حقیر قربانی اور آپ کی گئی چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی کبھی خدا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ وہ اس کا صلہ سالوں بعد نہیں، بلکہ انہی قدموں پر کھڑے آپ کی سوچوں سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے نہ صرف شمعون اور اس کے بھائی، بلکہ یعقوب اور یوحنا کو بھی، یعنی زبدی کے بیٹوں کو بھی شاگرد ہونے کے لیے بلایا، جنہوں نے اس کی مدد کی تھی، اور شمعون کو ماہی گیر سے آدمگیر بنایا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سب نے بپتسمہ کے وسیلہ سے بلاہٹ کا درجہ پایا ہے۔ آپ سب بلائے گئے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس عہدے، جس رتبے یا حیثیت میں کام کر رہے ہیں، انجیل کے فروغ کے لیے اپنی اپنی کوششیں جاری رکھیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی کوشش کیوں نہ ہو۔ صلہ انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے مانگے، خدا پر اپنا توکل رکھیں، شمعون پطرس کی مانند فرما برداری کریں اور سچے شاگرد بنیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ کی خالی کشتی کو بھی بھر دے گا، بس اسے اپنی کشتی میں جگہ دیں اور اس کی سنیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔